بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، شہریار ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں مجلس چار یار کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور چار یار کی مجلس وہ مقدس مجلس ہوتی ہے، اور اس مجلس کو چار یار کی مجلس سے ایک نسبت حاصل ہے کہ جس کے بارے میں عارف رومی مولانا جلال الدین بلخی فرماتے ہیں، مونس احمد بمجلس چار یار۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ مجلس جس سے آپ محبت فرماتے تھے وہ چار یار کی مجلس، مونس احمد بمجلس چار یار، اور مونس ابو جہل عتبہ ذوالخمار۔ ابو جہل کی جو پسندیدہ مجلس تھی وہ عتبہ شرابی کی مجلس تھی، لیکن پیارے رسول آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ مجلس ہے وہ چار یار کی مجلس ہے۔ تو یہ مجلس چار یار کے نام سے ہم اس عنوان سے اس پروگرام کو سال میں جب بھی ہمیں انشاءاللہ موقع ملے گا، چار یار ٹی وی کی وساطت سے ہم مجلس چار یار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور مجلس چار یار کے عنوان سے ہم صوفیاء کرام کے مواعظ اور صالحین کی حکایات اور ان کے اذکار سے اس مجلس کو سجائیں گے، اور ظاہر ہے کہ صوفیاء کرام کی جو مجالس ہیں ان میں بھی بنیاد جو ہے وہ قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کے دلائل مسائل ہی ہوتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر انشاءاللہ ہم اخلاق کی تعلیم جو ہے وہ صوفیاء کرام سے حاصل کریں گے۔ تو آج کی مجلس میں جس ٹاپک پر بات ہوگی وہ ہے جود و سخا کی فضیلت۔ تو اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن حکیم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره، سبحان اللہ، من أمره على من يشاء من عباده، سبحان اللہ، ان انذروا لا الہ الا انا فاتقون۔
صدق اللہ العلی العظیم۔ نعت رسول مقبول کے لیے عزیز القدر جناب محمد فیضان قادری سلمہ الرحمن۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے۔ مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ سنیو سن لو کلام میں سناواں گا، سنیو سن لو کلام میں سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، ہاں ہاں میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ کوئی جلدائے جلے میں جلاواں گا، کوئی جلدائے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ سونے نبی دے یار برے سونے نے، سونے نبی دے یار برے سونے نے، سارے صحابہ وچوں چار برے سونے نے، چار برے سونے نے، میں تے نعرہ حق چار یار لاواں گا، میں تے نعرہ حق چار یار لاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزارہ، مالی باغ نہیں ویکھن دیندے، آیا جدو بہاراں۔ جناب محمد فیضان قادری صاحب الحاج محمد علی ظہوری قصوری علیہ الرحمہ کا نعتیہ کلام
پیش کر رہے تھے، اور عارف باللہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرپور آزاد کشمیر کہ وہ مرد درویش کہ جن کے افکار سے دنیا بھر کے عاشقان رسول جن کو سن کر اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں، اور ان کی چشم بصیرت ان کے کلام کے ساتھ کی سماعت کے ساتھ کھل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ان عاشقان مصطفیٰ کی قبور پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ناظرین و سامعین ہمیں اللہ رب العزت جل وعلا اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی، اپنے عزیزوں کی اور دوستوں کی، اپنے بزرگوں کی، مومنین کی، سابقین مومنین جو ہم سے ایمان میں بھی سبقت لے گئے اور دنیا سے بھی پردہ کر گئے، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نرمی پیدا فرمائے، کیونکہ ایک مومن کا عمل یہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، کہ مومنین کاملین اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے گزر چکے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے سختی پیدا نہ فرما کہ ہم ان کو دعا کے ساتھ یاد نہ کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، ہمارے دل ایسے نہ بنا، بلکہ ہمارے دل میں ان کے لیے نرمی پیدا فرما کہ ہم ان کو دعا کے ساتھ یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو گرامی قدر حضرات، آج کا موضوع جو ہے وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں انسان کی جو انسانی اوصاف ہیں ان میں سے ایک بڑی صفت وہ جود و سخا کی صفت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحیا والممات۔ آپ فرماتے اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، سستی سے، اور ارذل العمر سے، ایک ایسا بڑھاپا کہ جب بندے کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں اور اہل خانہ بھی اس کی مرنے کی دعا کرنے لگیں، ایسی عمر سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پناہ مانگتے اللہ کی، وعذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگتے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت امام مسلم بن الحجاج القشیری نے اپنی صحیح میں اس کی تخریج فرمائی۔
بخل کس کو کہتے ہیں جس سے حضور پناہ مانگتے ہیں؟ بخل کے معنی ہے کنجوسی. اور کنجوسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک شخص کے پاس مال ہے لیکن اس کے دل میں ایسی تنگی ہے کہ نہ تو وہ مال اپنی ضروریات میں خرچ کرتا ہے اور نہ کسی ضرورت مند کو مال دیتا ہے. قرآن کریم میں ایک اور لفظ دل کی تنگی مال کے بارے میں جو ہے اس کو شح کے الفاظ میں لفظ سے اس کو ادا کیا گیا. شح اس سے بھی بری خصلت ہے، یعنی بخل سے بھی بری خصلت ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ اپنا مال وہ کسی کو نہیں دیتا، بلکہ شح یہ ہے کہ دوسروں کے اموال پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش اور خواہش کرنا کہ جو لوگ دوسروں کا نصیب ہے وہ بھی میرا بن جائے. اس کو پرلے درجے کا بخیلی اور شح کہا جاتا ہے. شح جو ہے یہ بخل، حرص اور ظلم، یہ تینوں کیفیات جس بندے کی طبیعت میں آ جائیں اور اس کی فطرت بن جائیں تو اس یعنی حرص اور ظلم اور بخل، یہ تینوں کیفیات جب کسی دل میں پیدا ہوتی ہیں تو ایسے قلب کو شحیح کہتے ہیں اور ایسے بندے کو شحیح کہتے ہیں. جود و سخا اور بخل و شح، حرص اور لالچ، یہ آپس میں ضد ہیں، یعنی جود و سخا ان کی ضد ہے. یعنی اللہ کا دیا ہوا مال و دولت اپنے اوپر بھی جائز طریقے سے جائز حد تک خرچ کرنا اسراف سے بچتے ہوئے، اور دوسرے حاجت مندوں کو بھی، ضرورت مندوں کو بھی خوش دلی سے، دل میں کوئی تنگی نہ ہو، بوجھ محسوس نہ ہو، خوش دلی سے اپنے اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے رہنا، یہ وہ صفت ہے جود و سخا کی کہ جس کی فضیلت اور جس کی ترغیب اور بخل و حرص و شح اس کی ترہیب، اس کے بچنے کی اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کے بیان میں قرآن مقدس میں کئی آیات کریمہ میں، عبارت النص میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بخل سے، کسل سے اور بڑھاپے کی زندگی سے، ایسا بڑھاپا کہ جو بندے پر معذوری طاری کر دے، محتاجی اس پر لے آئے کہ انسان کے ہاتھ پاؤں نہ چلیں اور وہ معذور زندگی گزارے، اس سے پناہ مانگی اللہ کی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم، ناحق، باطل افعال و اعمال سے بچتے رہو، کیونکہ ظلم قیامت کے روز پل صراط پر کئی بھیانک شکلوں میں اور تاریکیوں کی صورت میں موجود ہوگا. اور بخل سے بچو،
کنجوسی سے بچو، شخ سے بچو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ بیماری ہے بخل کی جس نے تم سے پہلی قوموں میں بھی مالدار لوگوں کو ہلاک کیا اور برباد کیا۔ کنجوسی نے انہیں قتل و غارت اور حرام کو حلال جاننے پر انگیختہ کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایاکم والفحش والتفحش فإن اللہ لا يحب الفاحش والمتفحش۔ بے حیائی کی باتوں اور برے کاموں سے بچو، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی بے حیائی کی باتیں اور بے شرمی کے کام کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ ظلم سے بچو، کیوں کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا، اور کنجوسی سے بچو، کیوں کہ بخل اور کنجوسی نے تم سے پہلے لوگوں کو آمادہ کیا کہ ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ تم سے پہلوں کو بھڑکایا اس کام کے لیے، تو پھر انہوں نے بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں سے بیٹے کو ماں سے، بیٹی کو ماں سے، باپ سے، اور ایک ماں باپ کی اولاد کو آپس میں قطع رحمی پر لگا دیا، مال کی محبت نے اور کنجوسی نے۔ کیوں کہ مالدار کے ذہن میں یہ خیال جاتا ہے کہ رشتہ داروں کا کیا فائدہ، یہ تو الٹا انہیں ہمیں کچھ دینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اگر کسی کے رشتہ دار غریب ہو گئے، ان سے کم پیسے والے ہوں گے اور اس کے پاس 4 ٹکے ہیں، تو بھائی کو چھوڑنے پر تیار ہے، ماں کے سامنے آنے کو تیار نہیں ہے، بہن سے ملنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تمہارے مال میں تمہارے ذوی القربا کا حصہ رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف نماز پڑھنا اور مشرق و مغرب کا منہ کرنا، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو یہ ہے کہ آت المال علی حبہ ذوی القربا، کہ اپنے مال سے اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو تم صدقہ کرو، نفلی، ان کو عطیات دو اپنے مال میں سے۔ کیوں کہ تم اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ذوی القربا کو دو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا اور تمہارے مال میں برکت بھی فرما دے گا، اور پھر وہ لوگ تمہارے لیے دعا بھی کریں گے، اور حسد تمہارا دنیا میں کم ہو جائے گا، اور تم لوگوں کی نظروں میں بھی محبوب ہو جاؤ گے، اللہ کی نظروں میں بھی محبوب ہو جاؤ گے۔ کیوں کہ حضور فرماتے ہیں السخی حبیب اللہ، جو سخاوت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ کا جو بندہ اس صفت کو اپناتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے، کہ نہ صرف مساکین و یتامہ کے کام آ رہا ہے بلکہ یہ اپنے قرابت داروں میری محبت میں، کہ جو غریب قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن وہ مستحق ہیں یا مستحق نہیں ہیں، تو پھر بھی یہ ان کو ہدیہ کر دیتا ہے محبت کی بڑھوتری کے لیے، کیونکہ حضور نے فرمایا تحادوا تحابوا، کہ جو تم کسی کو گفٹ دیتے ہو، ہدیہ دیتے ہو، تو تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کو زیادہ فرما دیتا ہے، الفت بڑھتی ہے، اس سے نفرتیں کم ہوتی ہیں، اس سے حسد کم ہو جاتا ہے۔ آج کتنے مالداروں کو دیکھا گیا ایک دوسرے تبصرہ کرتے، یار میں تو اچھا ہی کرتا ہوں، میرے ساتھ سب لوگ برائی سے پیش آتے ہیں، تو اچھا کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے تو ان کو روٹی کھلائی تھی۔ بھائی اگر تمہیں کروڑوں میں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور تمہارے پاس گاڑی ہے، مثال پر 1,00,000 پاؤنڈ کی گاڑی ہے، ان کے دروازوں سے لے کر اس کو گزرتے ہو، اور پھر سمجھتے ہو کہ صرف میں نے کسی عزیز کو اگر
پیار سے مل لیا یا ایک جوڑا کپڑے کے دے دیا تو میں نے حق ادا کر دیا. جب تمہاری امانت کو وہ دیکھتے ہیں تو اگر تم ان کے لیے بھی کھلے دل سے تحائف ان کو دیتے ہو، ان کی نظر میں بجائے حسد کے تمہارے لیے محبت پیدا ہوگی کہ اللہ نے اسے دیا ہے تو یہ اپنے مال میں ہمیں بھی شریک کرتا ہے. اور خالق و مالک فرماتا ہے کہ شح سے بچو. کیوں کہ شح کا والا بندہ من یو کا شح نفس ہی، جسے شح سے بچا لیا گیا، اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہوں گے لوگ جو بخل نہیں کرتے. اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے. اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ قرابت داروں کو مال کیا دینا میرے لیے بوجھ ہے تو پھر یاد رکھ وہ تیری عزت کے بھی درپے ہوں گے، تیرے مال کی بھی درپے ہوں گے اور تیرے بدخواہ بھی بن جائیں گے. اگر چاہتا ہے کہ ہر بندہ تیرے خیر خواہ ہو تو تو بھی ان کی خیر خواہی کر اور ان کے حاجتوں اور ان کے ضرورتوں کا خیال کر. نبی کریم علیہ السلام نے کتنی پیاری تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. قاطع رحم مت بن، اور جو شح کا شکار ہو گیا، قاطع رحم بن گیا تو اس نے حلال کو حرام جان لیا، حرام کو حلال جان لیا اپنے لیے مال کی محبت میں. کیوں کہ اسے تو ہر چیز وہی اچھی لگے گی جس میں اس کا فائدہ انٹرسٹ ہے، اور انٹرسٹ کس میں سمجھتا ہے؟ مال میں. حالانکہ یہ مال تیرے لیے ہلاکت بھی بن سکتا ہے. کیوں کہ جب ایک ایک پائی کا تمہیں جواب دینا پڑے گا. اور اللہ فرماتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نہ تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہ صدقات دیتا ہے، نہ قرابت داروں پر خرچ کرتا ہے، تو یہ مال جو ہے نا اس طرح گٹھڑیوں میں باندھ کر قیامت کے دن تیرے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا کہ اب لیے پھر اس کو. کیوں کہ جب اس نے تمہارے لیے فائدہ بننا تھا تب تم تو اس کو روک کر بیٹھ گئے. اب اس کا فائدہ اور تو ہے کوئی نہیں قیامت کے دن جو تم نے جمع کر رکھا تھا. اب یہی ہے کہ اپنے جسم کے وزن کے ساتھ اس کو بھی اٹھا کے پھرتا رہے اور پتہ چلے کہ یہ اس کا مال ہے جو اس نے کمایا دنیا میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر ما فی رجل شح حالع وجبن خالع، آدمی کی، کسی بھی انسان کی بدترین خصلت، بدترین سب سے بری خصلت اس کی ایک گھبراہٹ میں ڈال دینے والی کنجوسی ہے. گھبراہٹ میں ڈال دینے والی کنجوسی. مال پڑا ہے پھر بھی مال کی ہلاکت کا خوف ہے، کہیں کم نہ ہو جائے. تو حضور فرماتے ہیں کسی شخص کی بدترین کمزوری اس کی فطرت کی یہ ہے، اس کے نیچر کی سب سے بری بیڈ یہ خصلت ہے، اس کی عادت ہے. ٹھیک کیا؟ بخل، کنجوسی، کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ڈر ہے کہیں یہ کھو نہ جائے. حضرت مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوبصورت بات فرمائی. فرمایا سخیاں ز اموال بر میں خورند، بخیلا غم سیم و زر میں خورند. فارسی میں آپ فرماتے ہیں کہ جن کے دل اللہ نے سخی کرتی ہے نا وہ اپنے مال سے نعمت حاصل کرتے ہیں، خوشی حاصل کرتے ہیں، پھل کھاتے ہیں خود بھی، اور اس سے غربا کو، مساکین کو، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو سب سے خوشی دلاتے ہیں. اور بخیل کیا کرتے ہیں؟ کنجوس. فرمایا بخیلا غم سیم و زر میں خورند، بخیلوں کو ہر وقت سونے چاندی مال کا غم کھاتا رہتا ہے. اتنا ہو گیا، اب اتنا ہونا چاہیے، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہونا چاہیے. فرمایا بخیل اپنے مال سے کبھی فائدہ خود بھی نہیں اٹھا سکتا، اور سخی اپنے مال سے خود بھی خوشی حاصل کرتا ہے، اس کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے خوش کرتا ہے. اور جب دوسروں کو خوش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے. اور دوسری
خوف ڈال دے، ایک گھبراہٹ اور خوف، یعنی جبن خالی، ایسی خوف اور بزدلی طاری کرتا ہے وہ مال کہ جس میں بخل کیا گیا ہے، وہ گھبراہٹ اور خوف بندے کے دل میں پیدا کرتا ہے. یہاں تو مال کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ، اس کو سنبھال کر کبھی کہاں رکھتا ہے کبھی کہاں رکھتا ہے، رات کو نیند اڑ جاتی ہے اس کی کہ مال جو ہے سٹریس اس کے آ جاتی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، جہاد کرنا، اور اس میں جب وہ چل رہا ہے اس کے قدموں کے ساتھ لگ کر اڑنے والا غبار، ڈسٹ، اور جہنم کا دھواں، آگ کا دھواں کسی بندے کے پیٹ میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یعنی جس نے کوشش کو اپنا وتیرہ بنا لیا، زندگی کی کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، جس نے اس کو وتیرہ بنا لیا، اس کے دل میں کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں داخل ہو سکتی. وَلَا يَجْتَمِعُ شُحٌّ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا. اور بخل، کنجوسی اور ایمان، یہ دو چیزیں کبھی ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتی. جہاں بخیل ہوگا، بخل ہوگا جس پیٹ میں، اس پیٹ میں ایمان نہیں ہوگا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مزید اس کی تشریح کرتی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما محق الاسلام محق الشح شیء. دین اسلام کو کسی شے نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بخل نے پہنچایا ہے. ایک بخیل انسان دین کے لیے اتنا ضرر رساں ہوتا ہے کہ کسی چیز نے اسلام کو، دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے بخل نے نقصان پہنچایا. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک آدمی کو کہتے سنا کہ کنجوس آدمی ظالم سے زیادہ بد خصلت ہے، بد فطرت ہے. حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ یہ تم سچ نہیں کہہ رہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے الشحیح لا يدخل الجنت. کنجوس جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. بخیل شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. بخیل اربود زاہد بحر و بر بہشتی نباشد بحکم خبر. اگرچہ بخیل سمندروں میں، جی کشتیوں میں، بوٹ پر بھی سجدہ کرتا ہو اور صحراؤں میں بھی سجدہ کرتا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں بخل ہے، مال کا پیار ہے، محبت ہے، اور وہ کسی پر مال خرچ نہیں کرتا، نہ قرابت داروں پر، نہ یتامہ مساکین پر، بہشتی نباشد و حکم خبر. حدیث میں یہ صریح حکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسا شخص جو ہے چاہے ہر زمین پر، ہر خشکی پر، ہر تری پر سجدہ کرتا ہو، ایک ایک چپے پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلہ اس کا حرام کر دیا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میری رضوان کا مقام ہے، اور میرے رضوان کبھی بھی کسی بخیل کو نصیب نہیں ہو سکتا. اللہ خود سخی ہے اور سخیوں سے محبت فرماتا. گرامی قدر حضرات، یہ وہ حکمت کے موتی ہیں جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے احکام مبارکہ سے ملتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ظلم سے، شح سے، بخل سے بچائے رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں
اپنے غنی اور سخی بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔